أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ قسط نمبر 355 پارٹ 355 قرآن پاک سورہ نمبر 30 تیسویں سورہ الروم کی آیات 54 سے لے کر 60 تک 54 to 60 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور تشریح کریں گے، اور یہ اس سورہ کی آخری قسط ہوگی، پھر آگے سورہ لقمان شروع ہو جائے گی تو شروع کرتے ہیں تھوڑا سا پچھلی قسط کی ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اس میں آخر میں جو بات آخری تھی وہ یہ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ مردوں کو جو مر چکے ہیں ان کو تو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی جو بیروں تک اپنی پکار کو پہنچا سکتے ہیں، اسپیشلی جب کہ وہ آپ کی طرف منہ کر کے بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں، پیٹ پھیر کر وہ وہاں سے جا رہے ہیں دوسری طرف۔ تو وہ اس کی تشریح میں نے پیچھے کر دی تھی تفسیر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نہ آپ جو اندھے ہیں جو اب راستوں سے اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، تو ان کو بھی آپ موڑ کے آپ سیدھے راستے پہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ان کو نظر ہی نہیں آتا تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں، انہی کو بات سمجھا سکتے ہیں، جو پیغام میں نے بھیجا ہے وہ انہی کی طرف وہ سمجھانے کے لیے ان کو پہنچا سکتے ہیں جو میری نشانیوں کے ماننے والے ہوں، جو ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہیں اور صحیح بات کو سننا چاہتے ہیں تو آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں، انہی کو دکھا سکتے ہیں سیدھا راستہ تو اللہ نے کہا اور وہ ہیں بھی وہی ہیں جو اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے اطاعت کرنے والے ہے بھی نہیں ہیں۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 54 کو اب ہم عربی میں تلاوت کریں گے پھر اس کا ترجمہ تفسیر، اور اگلی آیتیں جو آج کی قسط ہیں ان کا صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ آیت نمبر 54 کی تلاوت کر لیجیے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اب ایک طرح سے یہ ہے کہ یہ جو لوگ نئی بات کو سن رہے، نہیں مار رہے ہیں، تو ان کے اندر گھمنڈ تھا نا، بڑے ضدی اور گھمنڈی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ چیز یہاں پہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھی ان کو کس چیز کے اوپر ناز ہے، کس چیز کے اوپر یہ اتنا اترا رہے ہیں۔ تو جبکہ اصل بات تو کچھ اور ہے وہ اصل بات کیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تم سب لوگوں کو، ترجمہ شروع ہے اب یہ جان میں رکھی ہوئی نا بات کہ وہ بڑے اتراتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، تو اب نے کہا ترجمہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب لوگوں کو ناتوانی سے پیدا کیا، کمزوری سے پیدا کیا، ضعف سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ناتوانی کے بعد مطلب پھر کمزوری کے بعد، ضعف کے بعد قوت دی، اور پھر قوت دے دیا آپ کو، پھر قوت کے بعد ضعف، دوبارہ پھر کمزوری دے دی کہ بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی علیم اور قدیر ہے۔ اب اس کو سادہ طریقے سے سمجھاتے ہیں اور پھر گہرائی دونوں میں سمجھاتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا پہلے تو سمجھ جانا، یسمعون کر لیا، ابھی ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اب اس کو اب ہم یعقلون کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آخر میں آخری لیول ہے یتفکرون کی غور و فکر والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آج پتہ نہیں کیا بنے پھرتے ہیں، بڑا اپنی وہ نازاں ہیں اپنے پتہ نہیں جوانی پہ یا طاقت پہ، تو اصل بات جو ہے وہ تو میں بتاتا ہوں ان کو کہ اصلیت کیا ہے انسان کی۔ تو اللہ نے اس میں بارے میں بتایا کہ اللہ ہی ہے، ابھی میں ہی ہوں، خالق ہوں، جس نے تم سب لوگوں کو ناتوانی سے پیدا کیا، کہ تم انتہائی کمزوری میں پیدا ہوئے۔ پتہ نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو اس کو تو کچھ کنٹرول نہیں ہوتا کسی چیز کا، ٹھیک ہے کسی چیز کا اس کو کوئی نہیں پتہ ہوتا، بس وہ سارا کچھ وہ اس کا پیشاب کر دے گا، پخانہ کر دے گا، مطلب اس کو اب نیپیاں باندھتے ہیں، چیزیں باندھنی پڑتی ہیں، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو نہ اپنی سردی گرمی کا پتہ ہے، نہ ہل جل نہیں سکتا، وہ اپنی
اور تو اور اپنے سر کو بھی سیدھا نہیں سنبھال سکتا، سر کو ٹیک دینا پڑتا ہے اس کے، ورنہ تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ اس کو اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سر کو سہارا دے کے اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ سر کو وہ روک نہیں سکتا اپنے، تو اتنی ناتوانی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب لوگوں کو ناتوانی سے پیدا کیا۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے جی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر چیز کے لیے وہ دوسروں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے جی۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے پھر ناتوانی کے بعد قوت دی جی۔ تو اس کمزوری کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ سر کو ہولڈ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر زور بڑا ہوتا ہے، کچھ گھسیٹی کرتا ہے جی، پھر چلنے کے، پھر اسی طرح مطلب جو بھی فرمولہ آپ کو پتہ ہے سارا، پھر بڑا ہو کے تو وہ کھڑا ہو کے پھر چلنا، پھر طاقت آنی، اور پھر جب جوانی کی پہنچا تو قوت سے بھرپور ہو جاتا ہے جی۔ تو اللہ نے کہا جی کہ پھر ناتوانی کے بعد قوت دی، تو مطلب آپ جوانی پہ قوت پہ پہنچ گئی جی، تو پھر آپ کی قوت اور جوانی جو ہے پھر ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا جی پھر قوت کے بعد ضعف، تو اب قوت کے بعد دوبارہ کمزوری دی، کہ اب دوبارہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپا طاری کر دیا، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، اور پھر آپ سمجھنے کو شدید ترین آپ کمزور ہو جاتے ہیں، مطلب واپس اسی قسم کی ناتوانی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اتنا، جسے کہتے ہیں نکمی عمر آپ کو مل جاتی ہے، تو وہ اس ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جی کہ بعض بزرگوں بڑوں کو بھی آج کل کے حساب سے نا وہ نیپیاں باندھنی پڑ جاتی ہیں، کہ ان کا وہ معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کچھ، ان کو وہ لیکوڈ چیزیں دی جاتی ہیں، تو پھر دوبارہ کمزوری ہو جاتی ہے جی۔ تو ناتوانی سے طاقت، پھر ناتوانی کے بعد طاقت دینے کے بعد پھر کمزوری، اور کمزوری کے بعد پھر آخری لیول کی جناب کمزوری، بڑھاپا، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے جی۔ تو اللہ نے کہا تو یہ تو ساری بات ہے، تو تم کس چیز کے اوپر زیادہ نہ اچھلتے کودتے اور نہ بڑے فخر کرتے پھرو گے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو یہ سارا فرمولہ ہونے میں ٹائم کتنا لگتا ہے جی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 بندہ سے بندہ ان علاقوں میں پہنچے۔ ایک دکا بندے ہوتے ہیں، چلو تو تھوڑے وہ بھی فٹنس نہیں ہوتے، لیکن چلو تھوڑا بہتر ہوتے ہیں، ورنہ تو یہی ہوتا ہے سارا انسان۔ تو اللہ نے کہا جی یہ سارا معاملہ ہے تم لوگوں کا، تو تم ایسے ہی نہ اتراتے پھرتے ہو بڑے نازاں۔ اور پھر آخر میں اپنی وہ جو سارا طاقت ہے اس کو بتا دیا جی، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کہ میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں جو کچھ چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، اور پھر اور وہی علیم و قدیر ہے، کیونکہ میں علیم اور قدیر ہوں جی، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں جی۔ اس کو آپ جس طرح بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جناب، کہ اس کو آپ گہرائی میں جا کے سوچیں۔ یہ تو آپ نے ذرا سے غور کیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ انسان کی یہ ٹوٹل بات ہے۔ تو پھر وہ اللہ کے رسول اس کے پاس میسج آتے ہیں، یا دانیوں کے لیے آتے ہیں، سمجھانے کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت آپ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، عاد و سمود کی طرح، اور پھر آخر میں جو اختتام پھر آپ کا وہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا جی میں پھر جو مرضی کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں علیم بھی ہوں، قدیر بھی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان بن جاؤ، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کمزور ہو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب ایک اور چیز ہے جی، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی ہے، بہت دور ہے مطلب، تو مزے کرو زندگی میں، وہ کہا ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیت کہاں ملنا ہے ادھر ہی، تو کہاں وہ بعد میں دیکھی جائے گی جب آئے گی، کہ مطلب پتہ نہیں کب آنی ہے، بہت دور ہے ابھی تو۔ اب یہ والی بات ذہن میں رکھیں تو ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جس دن، مطلب تم تو دور سمجھ رہے ہو نا، لیکن اللہ کا کیا جی ترجمہ یہاں سے ہے، جس دن وہ قیامت برپا ہوگی، جب وہ قیامت آ جائے گی، قیامت کا دن آ جائے گا، تو کیا ہوگا جی ترجمہ، یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے، یہ مجرم لوگ، نافرمان لوگ، منکرین لوگ، مشرک لوگ، یہ مجرم نہ مطلب آخرت کو ماننے والے، یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے جی، وہاں پہ جو قسمیں اٹھائیں گے جی، کیا جی ترجمہ، کہ اپنی قبروں میں وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، کیونکہ ہم تو 2-4 منٹ ہی، 1-2 منٹ ہی رہے انہیں، اتنا لمبا تو ہمیں عرصہ ہی نہیں گزرا، کہ اپنی قبروں میں وہ ایک گھڑی سے تو زیادہ نہیں رہے۔ اس کو تھوڑی سی میں بات کو ذرا کھول دیتا ہوں ذرا سا، اور بھی میں اس کے اوپر کافی غور کیا تھا کہ
وہ ان دنیا میں پہلا انسان جب وہ فوت ہوا، جس طرح وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا وہ کون تھا کہ نہیں تھا، جو ہی بس پہلا انسان تھا جب وہ فوت ہو گیا جی، چلا گیا۔ اب جب قیامت آنی ہے تو اس وقت تک آپ سوچیں اس کو کتنا ٹائم گزر چکا ہوگا جی۔ اور اس کے مقابلے میں سمجھ لیں جو دنیا کا آخری انسان قیامت جب آئے گی تو فوت ہوگا جی، آخری انسان جس کی جان نکلنی ہے، تو اس کے بعد پھر قیامت آنی ہے۔ تو اب وہ پہلے بندے نے سمجھ لیا کہ جی 1 ارب سال استعمال کیا، ویٹ کیا جی قیامت آنے کا، اور آخری بندہ جی اس کو تو مطلب گھنٹے بعد یا 5 منٹ بعد یا 1 منٹ بعد وہ قیامت آ جائے گی پھر وہ۔ تو اب اس نے اتنا ویٹ کیا، اس نے تو کوئی ویٹ ہی نہیں کیا جی، تو اس کے تو مطلب ایک طرح سے اوور آل ایڈوانٹیج ہو گیا نا جی، تھوڑا ویٹ کیا وہ تو 1 ارب سال وہاں پہ رہا۔ ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ ٹائمنگ یہ نہیں کہ اسی طرح ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ یہ کوئی بات کوئی بنتی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے نا جی، یہ ٹائم اینڈ اسپیس، یہ جو زمان و مکان جسے کہتے ہیں، یہ ہمارا جو اور ہے، اللہ کے معاملات اس میں اور ہیں جی۔ تو میں جس حد تک اس پہ غور کیا تو پھر میں اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، میں اس کے میں نتیجے میں یہ پہنچا ہوں کہ پہلا جو بندہ فوت ہوا تھا اور جو آخری بندہ فوت ہوا ہوگا، جب جو اٹھیں گے نا تو سب کو ایک ہی احساس ہوگا کہ ایک ہی ٹائم گزرا ان کا، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی وہ ان کو فیلنگ یہی ہوگی، ان کو سمجھ یہی آئے گی کہ بھئی سیم ٹائم کے لیے وہ قبر میں رہے ہیں، فرق نہیں ہوگا اس میں۔ یہ میرا ہے، آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ جب یہ لوگ اٹھیں گے نا اس دن جب قیامت برپا ہوگی، تو یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اپنی گھڑی میں، اپنی قبروں میں وہ 1 گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، مطلب بہت تھوڑی دیر رہے ہیں، 1 گھڑی تھوڑی دیر۔ اب تھوڑی دیر کو آپ جس طرح مرضی ڈیفائن کر لیں، کوئی بندہ کہے جی 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 گھنٹہ کر لیں، آدھا گھنٹہ کر لیں، 1 دن کر لیں، تو تھوڑی دیر ہی ہوئی نا۔ اب اس کو جس طرح بعض بندوں کے حساب سے 1 ہفتہ تھوڑا دن ہوتا ہے، بعض مہینہ کر لیں گے، سال کر لیں گے، یہی ہوگا نا۔ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو تھوڑی دیر ہی رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ دیر سے لفظ ہی 1 گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تو نظر یہ آتا ہے کہ 1 دن نہیں ہوگا، 1 دن سے کم کا ٹائم ہوگا، وہ سمجھیں گے۔ تو اب یہ صرف یہ نہیں کہا جی کہ یہ کوئی خاص لوگ سمجھیں گے، جو بھی مجرم لوگ ہوں گے تو سب نے یہ کہنا ہے۔ تو مجرم تو پہلا اس کو وقت میں بھی جس نے پہلا قتل کیا تھا، جس نے کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جس نے قتل کر دیا تھا، تو وہ پہلا مجرم تھا۔ تو پھر ایک آخری مجرم بھی ہوگا جو قیامت والا، تو وہ پہلا مجرم بھی پھر یہی کہے گا نا کہ میں تو 1 گھڑی رہا ہوں۔ مطلب قابیل نے بھی یہی کہنا کہ میں 1 گھڑی رہا ہوں، اور جو آخری بندہ کہ قیامت آنے سے پہلے مرا گا وہ بھی کہے گا میں 1 گھڑی رہا ہوں۔ ان میں فرق تو نہیں ہوگا نا۔ تو نے کہا یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اپنی قبروں میں 1 گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، تو سب یہ کہیں گے کہ تھوڑی دیر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سب کو ٹائمنگ ایک ہی لگے گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے آگے فرمایا یہ اسی طرح اوندے ہوتے رہیں گے۔ اوندے ہوتے رہیں گے، یہاں پہ کیا مطلب ہے جی؟ اب اللہ تعالیٰ یہی والی یہاں جو بات سمجھانے لگے ہیں کہ پہلے تم نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ وہ کیوں، وہ پتہ نہیں جی کہاں بانی ہے، اب دیکھو جائے گی، کروڑ سال بعد آتی ہے، بہت دور ہے۔ تو اب جب وہ قیامت آ گئی تو یہ کہیں گے جی ہم تو مرنے کے بعد تو 1 گھڑی گزار کے قبروں میں سے آئے ہیں۔ اب اپنی بات کو الٹ بات کر رہے ہیں نا کہ قیامت تو دم آ گئی ان کے مطابق۔ یعنی اس طرح کے یہ جو غلط اندازے لگاتے رہے تھے نا پہلے قیامت کے بارے میں، تو آج وہی کام کر رہے ہیں کہ آج جس کو 1 گھڑی 2 گھڑی کی بات سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آ گئی ہے، اسی کو جب یہ دنیا میں ہوتے تھے نا تو کہتے تھے یہ تو بہت دور ہے قیامت، کہ موت اور موت کے بعد پتہ نہیں کتنے مراحل سے ہم گزریں گے، تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، تو ہمیں فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن جب پھر اس دن اٹھیں گے تو کہیں گے جی ایک دم آ گئی جناب۔ تو اپنی بات کو خود ہی غلط ثابت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اسی طرح اوندے ہوتے رہیں گے، کہ اسی طرح ان کے نا عقل کے نا دماغی طور پہ نا ان کا یہی حالات رہیں گے جی۔ تو میرے خیال میں بات سمجھ گئے، اگر نہیں سمجھے تو میں دوبارہ پورا پڑھ دیتا ہوں، اب وہ بامحاورہ کر کے ذرا۔ ترجمہ یہ ہے جی، یہ جس کو دور سمجھ رہے ہیں یعنی قیامت کو، جس دن وہ قیامت برپا ہوگی، یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اپنی قبروں میں وہ 1 گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ تو اب سب مجرم قسمیں کھا رہے ہیں یہ 1 گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اس کا مطلب ہے کہ سارے مجرموں کو یہی احساس ہوگا کہ ہم تو بہت تھوڑا سا ٹائم گزار کے آئے ہیں۔ تو اس سے وہ میری بات وہ والی ثابت ہوگی جناب کہ ہر بندے کو یہی فیل ہوگا کہ ایک ہی ٹائم وہاں پہ گزار کے آئیں، چاہے وہ سب سے پہلا جو ڈیڈ ہوا تھا بندہ مارا تھا، یا چاہے جو آخری جو سب سے مارا تھا۔ یہ اسی طرح اوندے ہوتے رہیں گے، بھئی اسی طرح کی فضول انہوں نے جو اندازے لگائے ہیں لگاتے رہیں گے۔ اب اس کے آگے کا ترجمہ جی، یہاں تک ہم نے تفسیر کر دی، اس کے آگے کیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے برخلاف، کہ اب ان کے جو الٹ ہے جی، یہ تو اس طرح کہتے ہیں نا مجرم لوگ یہ وہ، اب اس کے برخلاف، اب ان کے الٹ جو بات ہے وہ کیا جی؟
اس کے برخلاف جن کو علم اور ایمان عطا ہوا، یعنی جو علم حقیقت جو خدا اور آخرت پر ایمان لانے کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہی صحیح علم ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے برخلاف یعنی یہ جو بندے اوپر جن کا ذکر ہوا ہے، مشرکین، منکرین، مجرم لوگ، تو ان کے برخلاف جن کو علم اور ایمان عطا ہوا، یعنی اچھے لوگ ہیں نا، ایمان جو عطا ہوا ہے، وہ کہیں گے، اب وہ کیا کہیں گے جی، کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم قیامت کے دن تک رہے ہو۔ اب یہ انہی کو کہیں گے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو ایک گھڑی گزار کے آ گئے جی، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، تھوڑی دیر لگی ہے۔ تو اب ان کو ایمان والے لوگ، اچھے لوگ جن کو علم ہے، کیونکہ وہ ایمان لا کر آئے تھے، تو علم حقیقی ان کے پاس ہے، حق کے اوپر ہیں، تو وہ ان کو کیا کہیں گے جی، وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم تو قیامت کے دن تک رہے ہو بھی۔ اب قیامت کا دن اب آیا نا، تو اس وقت تک تم ادھر ہی رہے ہو جی، اپنی قبروں میں رہے ہو جی۔ سو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے، یعنی اس وقت جاننے کے لیے تم تیار نہیں تھے نا، تو اب جان لو کہ یہ قیامت کا دن ہی ہے، وہی جس کو تم کہہ رہے تھے نا بہت دور ہے، تو اب کہہ رہے ہو کہ ایک دم آ گیا جی۔ دو باتیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ پہلے کہتے تھے بہت دور ہے، اب کہہ رہے تو ہم تو ایک گھڑی بھی قبر میں نہیں گزاری، اوپر سے قیامت آ گئی ہے جی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ وہی دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ ایمان والے اب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے حساب کتاب میں تم قیامت کے دن تک رہے ہو۔ ظاہری بات ہے جی، جب تک قیامت نہیں رہی تو قبروں میں ہی رہے نا، چاہے وہ جب بھی مرے تھے۔ تو سو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو، لیکن تم کو اب کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی نا، تم اس وقت کیونکہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تو اب تمہیں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جی اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اب ان لوگوں کا کیا بنے گا، یہ جو مجرم لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت نفع دے گی، معافی مانگ کے جان چھڑا لیں، توبہ استغفار کر کے جان چھڑا لیں، اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ خدا کو راضی کر لیں۔ نہ توبہ استغفار، نہ معافی کچھ ہونی ہے جی، اور نہ ان کو کوئی اس طرح کا موقع ہی ملے گا کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی اپنی عرضی پیش کر دیں جی، یا اللہ جی معاف کر دیں۔ ٹائم ہی، موقع ہی نہیں دیا جائے گا ان کو کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب یاد کیجیے، آپ کو یاد ہے نا، یہ نشانیاں مانگتے تھے جی، ہمیں نشانی دکھائی جائے جی، ہمیں یہ کیا جائے، کبھی کہتے تھے عذاب لے کر آ گئے تو اس کی نشانیاں دکھائیں، کبھی معجزے دکھائیں، یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب اسی کی بات ان کو سمجھانے لگے۔ نشانیوں کو تو ڈھیر تھا نا، نشانیوں کو تو لائنیں لگی تھیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں نا، وہ ویسے تو نہیں ہوتی، یا کے لون کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، یعنی ہر طرح کی مثالیں دے کر نشانیاں بتا دیں۔ تو ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، اور وہی کافی ہیں، اور وہ کافی ہیں، مطلب تھوڑی نہیں ہیں۔ تم ان کے پاس کوئی سی نشانی بھی لے آؤ گے، نبی پاک سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی سی بھی نشانی لے آؤں گے، جو مرضی نشانیاں لے آئیں، تو یہ جو انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی یہ جو آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں ہم نے ماننی نہیں ہے، تو یہ جو انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ کیا کہیں گے جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہی کہیں گے کہ تم لوگ نرے جھوٹے ہو۔ تو اللہ کہا جی آپ جو مرضی نشانیاں، موزے، ان کو چیزیں دکھا رہے ہیں، حالانکہ میں نے بہت ساری مثالیں پہلے بیان کر دی ہیں، سب کچھ ہے، موجود ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ اصل میں ان کا پرابلم یہ نہیں ہے، تو اس کا پرابلم کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جو مرضی نشانی لے کر آ جائیں، جو مرضی ان کو معجزے دکھا دیتے، لیکن کیونکہ یہ پہلے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے تو ماننی نہیں ہے، ہم نے تو انکار کرنا جی، تو اللہ نے کہا جی اس وجہ سے یہ کیا کریں گے جی اس وقت جب آپ ان کو نشانیاں دکھائیں گے، تو اللہ نے کہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ تم لوگ نرے جھوٹے، انہوں نے یہ جھوٹ ہے، یہ جادو ہے، یہ فلانا ہے، تو انہوں نے ماننی نہیں ہے، مطلب کہ تو تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ۔ وہ اب اللہ کے پیغمبر کو کہیں گے جی آپ یہ دکھا رہے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے سارا بھی۔ تو پھر کیا جی، اب ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اب یہاں پہ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے جو جاننا نہیں چاہتے۔ یہ غور کرنا آپ، جو جاننا نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا بھی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے ماننا تو ہے ہی نہیں ہے، الٹا الزام لگانا ہے کہ جی نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ نے کہا جی کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دلوں پر تو میں مہر لگا دیتا ہوں۔
کیوں جی مورچلی لگاتے ہیں؟ کہ یہ جاننا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ حقیقت کو جاننا، یہ ہدایت بھی نہیں چاہتے، یہ سیدھا رستہ بھی نہیں چاہتے، یہ مطلب کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننی بس ان کی بات۔ تو پھر کیا کیا جائے ان کا جی؟ کیونکہ انہوں نے تو ڈیسائیڈ پہلے کیا۔ ایک تو اللہ نے اب ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے، اللہ نے کہہ دیا، کیونکہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں، مطلب انہیں سیدھے رستے پہ نہیں آنا۔ تو جنہوں نے سیدھے رستے پہ نہیں آنا، ایمان نہیں لانا، یا شرک سے بات نہیں آنا، یا جھٹلانا ہے اللہ کے میسج کو یا اللہ کے پیغمبر کو، تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو نبی پاک تو پریشان ہو گیا نا۔ تو اللہ نے کہا جی پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو اے پیغمبر صبر کرو، سب سے پہلا جی آپ صبر کریں، آپ کوئی ان کی فکر نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، میں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا، میں نے بھی موت ٹھوک دیا ان کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ صبر کریں۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ترجمہ ہے جی ان کا، میں نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ مثلاً مطلب کیا جی؟ اور اللہ نے فرمایا آگے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور متنبع ہو جاؤ کہ، مطلب اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ اس کے وعدوں پر یقین نہ رکھنے والے یہ لوگ، منکرین، جھٹلانے والے، انکار کرنے والے، تو اس کے وعدوں پر یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین نہ رکھنے والے یہ منکرین لوگ تمہیں ہرگز بے وزن نہ بنانے پائیں۔ آپ کو اے میرے رسول یہ ہرگز بے وزن نہ بنانا پائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، کہ ان کے شور شرابے، بہتان اور جھوٹ باندھنے اور جو آپ کے اوپر طنز کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، تو اس کے طوفان میں یہ نہ ہو کہ آپ کو ایسا فیل ہو کہ میں اپنی بات تمہیں بے وزن معلوم ہونے لگے، کہ آپ اس طرح فیل کریں کہ شاید میری جو میں بات ان کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس میں شاید کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا بھی کہ اس شور و شرابے، اس جھوٹ اور اس ان کی جو طنز اور جو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کے طوفان میں کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید میری بات میں ہی وزن نہیں ہے، بھئی یہ سمجھ نہیں رہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے۔ تو کیا ہے جی؟ تو اللہ نے بتایا بات اصل میں یہ ہے، بلکہ خدا کے وعدوں پر تمہارا یقین اس قدر راسخ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا آپ ایسا نہیں سوچیں گے جب یہ اس طرح کے کام کریں نا، شور شرابہ ڈالیں گے، جھوٹ باندھیں گے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میری بات میں وزن نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہیں ان کے اوپر آپ مکمل 100% آپ کو یقین رکھنا چاہیے، ٹھیک؟ کہ اس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو بے وزن محسوس کریں، یعنی آپ نے بے وزن محسوس نہیں کرنا کہ میری بات میں وزن نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس قدر اپنے اس عقیدے میں راسخ ہونا ہے، اپنی اس سوچ میں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ پرم پکے ہیں، کہ یہ جب آپ اس حد تک سوچیں کہ ان کو محسوس ہو، یعنی یہ منکرین کو محسوس ہو کہ ان کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، نہ کہ بھی وہ آپ سوچیں کہ بھی میری بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ وہ شور شرابہ بہت ڈالتے ہیں نا۔ تو آپ نے یہ نہیں فیل کرنا کہ شاید میں ان کو بات نہیں سمجھا سکا۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے وعدے پہ یقین رکھیں، جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے اس کے اوپر 100% قائم رہنا ہے، اور ان کو مطلب احساس دلانا ہے کہ تمہاری بات میں وزن نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی پاک کو ایک طرح سے کہہ لیں آخری انسٹرکشنز اور ہدایت جو تھیں وہ بتائیں جی اس سورہ کے آخری آیت میں جی۔ تو یہاں پر اب آ کے جناب یہ سورہ ختم ہوگی جی۔ یہ میرا خیال آپ آخری بات سمجھ گئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی؟ کہ آپ کی بات میں واقعی وزن ہے، ان کی بات میں وزن نہیں ہے، لیکن وہ کریں گے ایسے کہ جس طرح آپ کو کی بات میں وزن نہیں ہے۔ تو اللہ ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا جی، ٹھیک ہے جی؟ اور میرے پہ یقین رکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ کی بات میں وزن ہے، تو بس بات یہی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے جی یہ اس قسط کا اختتام ہوا جی۔ تو انشاءاللہ جناب اگلی قسط تک کے لیے جہاں پہ ہم نئی سورہ لقمان شروع کریں گے جی، تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ جی، ٹھیک ہے جی؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔